ورتل القرآن ترتيلا احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہمارا تیسرا پارہ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہاں سے اسٹوڈنٹ سے شروع کرتے ہیں۔ پینسل ضرور ہاتھ میں رکھیں۔ جی سمینہ بٹ کائنڈلی مائک ان میوٹ کریں۔ جی باجی میں کوشش کروں گی کہ میں وقت جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ کروں۔ جی ٹھیک ہے، سٹارٹ کریں۔ انشاءاللہ من الشیطان الرجیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ کائنڈلی مائک میوٹ کریں۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ ویسے لحن جلی کے حوالے سے تو بالکل کافی اچھا پڑھا آپ نے، ٹھیک ہے، لیکن اصلاح کے پوائنٹس نوٹ کر لیں۔ اب میں نے جو چیز سٹارٹنگ میں کہی ہے کہ وقف کا خیال رکھیں، سائیکلوجیکلی یہ چیز کو سمجھیں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کس لفظ تک جا سکتا ہوں، لیکن آپ پھر بھی زور لگا رہے ہیں کہ ہم پہنچ جائیں آگے، لیکن وہ اگر ٹھیک ہے آپ نے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم فلاں ورڈ تک پہنچ جائیں، تو پھر آپ وہاں تک پہنچیں اور وہاں جا کے سانس لیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ اگر سانس لے کے پھر اس کو پڑھ رہے ہیں اور پھر اگلے لفظ کو بھی پڑھ رہے ہیں اور اعادہ نہیں کر رہے وہاں پہ۔ اب آپ نے 2-3 جگہوں پہ ایسے کیا کہ آپ کا سانس ٹوٹ گیا ہے، لیکن آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ٹوٹے سانس کے ساتھ ہی آپ آگے چلتی گئی ہیں اور پیچھے سے آپ نے اعادہ نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا سانس ٹوٹ گیا ہے، آپ نے سانس لے کر پھر اگلا ورڈ پڑھا ہے۔ یہی تو چیز میں نے سٹارٹنگ میں کہی ہے آپ سے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے تل کر رسول سے آئی ہیں نا، تو آپ ورفع پہ آپ کا سانس ٹوٹ گیا، آپ نے پھر بھی ورفع بعضهم درجات پھر اس کو سانس لے کے پڑھ لیا، تو آپ یہاں پہ آپ پڑھ سکتی ہیں من کلم اللہ ورفع آپ ایسے پڑھ لیتے ہیں، تو اعادہ کر لیتے ہیں وہاں سے۔ پھر غلطی سمجھ آ جائے نا کہ میری غلطی ہو گئی ہے، تو اس کو دہرائیں، پھر دوبارہ اس کو درست کریں۔ اچھا دوسری یہ چیز ہے کہ دونوں جگہ پہ آپ نے قلقلہ نہیں کیا۔ اب پڑھتے ہوئے انسان کو فیل ہو جاتا ہے کہ میں یہاں پہ کس ادائیگی سے پڑھ رہا ہوں۔ آپ پڑھ رہی ہیں مقتتلو یا مقتتلا، دونوں جگہ پہ اس کو ہائی لائٹ کریں، مقتتل الذین من بعدہم۔ دوسرا یہ جو بعدہم، اس کا عین بھی جھٹکا آ رہا تھا آپ کا، من بعدہم من بعد ما،
بعدی ما ایسے نہیں پڑھیں گے ہم. اب یہاں پر بھی آپ نے وقف کی غلطی کی ہے کہ ما جاءتہم پہ آپ رک جاتی. آپ کا سانس بالکل ختم ہو رہا تھا لیکن آپ نے پھر بھی سانس لے کے بینات تک آپ گئی ہیں, وہ مناسب نہیں ہے. اور یہاں سے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ, آپ نے فا کا ہمس نہیں ادا کیا اس لیے جھٹکا آ گیا. يَفْعَلُ. پھر ما یرید, اس میں را جو ہے یا دال تھوڑا سا موٹا ہو گیا تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ لہن جلی نہیں ہے, یہ لہن خفی ہے. ماشاءاللہ لہن جلی کو آپ نے کنٹرول کیا ہے, تو لہن خفی جو ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ لہن جلی کے کرائٹیریا سے نکل آئے ہیں اب آپ لہن خفی کو درست کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ویسے, لیکن یہ لہن خفی سے ریلیٹڈ چیزیں انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. اچھا ایادہ جو ہوتا ہے نا, ایادہ الف عین الف دال ہا, ایادہ کہتے ہیں لوٹانے کو, ٹھیک ہے, دہرانے کو. اب جب آپ یہاں پہ پہنچے تھے نا, جب آپ نے یہ من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات آپ پہنچ گئے تھے یہاں پہ, اگر آپ ورفع یہاں تک پہنچتے تو کیونکہ یہاں پہ وقت مناسب نہیں ہے, اب آپ نے پیچھے جانا تھا. اب جاتے پیچھے, من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات. اب یہاں سے جاتے جہاں سے بات شروع ہو رہی ہوتی ہے. ماشاءاللہ آپ میں سے اکثر لوگ ترجمہ تفسیر پڑھے ہوئے ہیں. ترجمہ تفسیر پڑھا ہوا شخص جو ہوتا ہے نا اس کے لیے تجوید آسان ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. یہاں سے میں نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ قرآن کا ہر علم جو ہے وہ دوسرے علم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. جب آپ تجوید سیکھتے ہیں تو جب آپ میں سے ہی جیسے یہ کویشچن کیا کہ ایادے کا مجھے پتہ نہیں چلتا یا وقف کا مجھے نہیں پتہ چلتا, تو وہاں پر یہ چیز آتی ہے کہ جب آپ ترجمہ پڑھیں گے آپ کو یہ چیز انڈرسٹینڈ ہو جائیں گی. انسان وہیں سے کہتا ہے اچھا اگر مجھے ترجمہ نہیں آتا تو میں نے ترجمہ سیکھنا ہے. تو دیکھیں ایک علم جو ہے دوسرے علم کی راہ کھولتا ہے. اس آیت کو پڑھتی ہوں, آپ لوگ سن لیں اور وقف کے نشان لگا لیں اور وقف کو ہی فالو کرنا ہے آپ لوگوں نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم. اب یہاں سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جب آپ نے سمینہ بجی پڑھا نا تو آپ نے ولا کی نیخ پڑھا ہے, آپ نے خا کو موٹا نہیں کیا. تو یہ ہے ولا کی نیخ, خا کو آپ نے ہیوی بھی کرنا ہے اور اس کا ہمس جو ہے اس کو بھی مینٹین کرنا ہے. ٹھیک ہے, خا, اور اس میں خراش اتنی نہ ہو کہ خرخرا ہو لیکن ایک نیچرل ساؤنڈ ہونی چاہیے, اور اس کا ہیوینس اور اس کا ہمس اس کو انڈرلائن کر لیں سب لوگ. ٹھیک ہے, ولكن اختلفوا فمنهم
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ جیسے جب سمینہ باجی پڑھ رہی تھی تو دو جگہ پہ آیا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، تو اللہ، یہ جو دونوں حمزہ ہیں ان کو بھی انڈر لائن کر لیں، یہ ویک نہیں ہونے چاہیے. شاء اللہ نہیں پڑھنا، شاء اللہ، اللہ، ٹھیک ہے. جیسے اللہ کا ورڈ، اس کی پریکٹس آپ کر سکتے ہیں. تو اس آیت میں جتنی بھی ویک پوائنٹس تھے یا جتنے جہاں پہ بھی آپ کی غلطی ہو سکتی ہے ایکسپیکٹڈ، میں نے وہ آپ کو بتا دیا، آپ نے یقیناً انڈر لائن کر لیا ہوگا. ایک اور ورڈ ہے اس کو بھی دیکھ لیں، یہ ہے دراجات. درا، اس کو دارا نہیں پڑھنا، دارا نہیں ہے. دراجات نہیں پڑھنا، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں درجے یا درجات کہتے ہیں. تو یہ ورڈ جو ہے عربک ورڈ ہے، اس کی پروننسیشن جو ہے وہ ہے دراجات. دراجات، را کو ہیوی کرنا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع شفاعة والكافرون هم الظالمون. حیاکم اللہ، اللہ مزید فضل. اچھا، اس میں ماشاء اللہ اچھا پڑھا آپ نے. جو اصلاح کے پوائنٹس کو نوٹ کر لیں. آپ نے مما سے لٹایا ہے، اعادہ کیا ہے. آپ ایسا کرتی کہ جب آپ نے پڑھا نا رزقناہم من قبل، تو آپ آگے سے بھی پڑھ سکتی ہیں ان یأتی یوم لا بیع فیہ، ٹھیک ہے. آپ یہاں سے بھی پڑھ سکتی ہیں. ادروائز آپ کو پیچھے جانا پڑے گا، آمنوا انفقوا، ٹھیک ہے. ادروائز آپ ان یأتی سے بھی اگر پڑھتی ہیں تو وہ مناسب ہے. باقی آپ کا الحمدللہ اچھا تھا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. اچھا، یہاں ایک اصلاح کی بات یہاں پہ عفت آپ کی ہوئی تھی. جب آپ نے یہاں پہ اخفا کیا ہے تو آپ نے ہیوی اخفا نہیں کیا، میو قبل پڑھا آپ نے. تو چونکہ قاف ہے تو ہیوی لیٹر ہے، تو یہاں پہ ہیوی اخفا ہوگا. رزقناکم من قبل، ٹھیک ہے. جی مائک میوٹ کر کے اصلاح کی باتیں نوٹ کر لیں. اچھا جی، اللہ لا الہ الا ہو، جب آپ نے یہاں پہ اسٹاپ کیا تو اگلا ورڈ ہے الحی. الحی، یا کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے. تو اس کو ذرا شد کو ذرا سختی سے پڑھنا ہے اور یا کی نرمی کو بھی مینٹین رکھنا ہے. الحی القیوم. قی، اس کو قیوم نہیں پڑھنا، قیوم نہیں ہے. اس میں آپ نے شدت لے کے آنی ہے.
قیوم، ٹھیک ہے، قیوم. نیکسٹ ہے لا تأخذہ، تأخذہ، ذرا بھی تا کی زبر کو لمبا نہیں ہونے دینا، تا ایسے نہیں پڑھنا، تأخذہ. پھر یہاں پہ ہے سینہ توں، ہونٹ فوراً گول کر لے، سینہ توں نہیں پڑھنا، سینہ توں. اتنی یہ کامن مسٹیک ہے کہ اگر کوئی تجوید کے بغیر آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، دیکھیں فرض نماز کے بعد آپ نے آیت الکرسی ضرور پڑھنی ہوتی ہے. 5 دن میں آپ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ 5 دفعہ تو آپ پڑھتے ہیں. رات سونے کے بعد بھی، سونے سے پہلے بھی آپ پڑھتے ہیں. پھر جب صبح شام کے اذکار کرتے ہیں اس میں بھی، صبح میں بھی پڑھتے ہیں، رات میں بھی پڑھتے ہیں. تو آپ ایک دن میں تقریباً 8 دفعہ تو آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں. اور اگر آپ کی آیت الکرسی اتنی ترتیب سے پڑھی جا رہی لیکن آپ کی درست نہیں ہے اور آپ اللہ کی حفاظت مانگ رہے ہیں لیکن آپ ورڈ سے صحیح پروننسیشن ہی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر سوچ لیں ہم کیا پڑھ رہے ہوں گے. تو یہ ہے سینۃ ولا نوم، نوم نہیں پڑھنا اس کو، یہ بات یاد رکھیں، نوم نہیں کہنا ہم نے، نوم. واؤلین ہے تو نوم نہیں پڑھنا، نون زبر واؤ، نوم، نوم پڑھنا اس کو. اور یہاں پر یہ ہے نیکسٹ جو ہے، یہ بھی بہت ہی کامن مسٹیک ہے، من ذا الذی یشفع عنده، یشفع، فعو عین، ذرا بھی لمبا نہ ہو، فعو نہیں پڑھنا اس کو. دیکھیں عین کے اوپر پیش ہے، آگے واؤ نہیں ہے، واؤ مدہ نہیں ہو رہا. اکثر اسٹوڈنٹ یہاں پہ واؤ مدہ کرتے ہیں، یشفع عنده، نو. ٹھیک ہے، دونوں عین پیش کے ساتھ بھی اچھے سے نکالنا ہے اور عین زیر کے ساتھ بھی آگے اچھے سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے وما خلفہم، خا ہیوی، وما خلفہم، خلفہم نہیں پڑھنا، خا ہیوی پڑھنا ہے. پھر آپ کا تھا بشیء من علمہ الا بما شاء. اب آپ کا یہاں پہ مد منفصل کی مقدار پوری نہیں تھی. ٹھیک ہے. اب یہ جو ورڈ ہے نا وسع، اس کو بھی لمبا نہیں کرنا، وسع کرسیو. تو اکثر آپ کو پتہ ہے کہ جو تجوید کے بغیر پڑھتے ہیں وہ کرسیو، سیو پڑھتے ہیں یا پتہ نہیں کیا لفظ کو پڑھتے ہیں. تو اس لفظ کو دھیان سے دیکھ لیں کہ کرسیہ السماوات والارض. پھر آگے ہے حفظہما، اور آگے ہے وہو العلی العین، علی، اس کو بھی علی پڑھ دیتے ہیں، علی. تو یہ ہے علی العظیم، زیم نہیں پڑھنا، یہ زیم نہیں ہے، عظیم. وہ مخرج آپ کو پتہ ہے اور اس میں رخوت ہے، ہیوینس ہے، اس کو بھی آپ نے ملحوظ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ ایک آیت الکرسی میں آپ کہاں کہاں لہنے جلی لہنے خفی کرتے ہیں اگر آپ اس کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے اور سیکھتے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور